ابھی آپ میری کال اٹینڈ کر لیں کیونکہ مجھے تو موبائل یوز بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنے آتا. میں ابھی یہ واٹس ایپ پہ کر رہی ہوں, مجھے کوئی نہ مجھے نیٹ پہ. یا اللہ ان بہنوں کو اللہ. میرا ایون کہ میرا جتنا گھر کا سامان وغیرہ وہ بھی یہ سارا بیچ چکا ہے. اوکے میں آپ کو کال کرتا ہوں بہن. آپ نے اللہ کرے کہ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں. عام طور پر کالر سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فیس پے کر دیں تاکہ آپ کو وقت دیا جائے. اب یہ جو دین کے مسائل ہیں اور آپ ہم سے خدمت بھی لینا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پہ کاؤنسلنگ سیشن بک کر رہے ہیں اور اس کی فیس آپ پے کر دیں تو ہم حق بجانب ہیں. لیکن خواتین عجیب و غریب ایکسکیوزز دینے شروع کر دیتی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میرے والد نہیں ہیں, میری والدہ نہیں ہیں. والد اور والدہ تو کس کے ہمیشہ رہتے ہیں. ہم لوگ دیکھیے غریب اگر ہیں تو غریبوں کے لیے خاص رعایت کی جاتی ہے, اللہ گواہ ہے. لیکن کم از کم یہ ہونا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا نام ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تاکہ میرا بھی وقت ضائع نہ ہو اور آپ. جی میں نے یہ آپ کو کچھ میسج بھیجے تھے. مجھے تو ویسے کوئی اتنا کمپیوٹر وغیرہ یہ مجھے ان کو بھول جائیے. ان کو مجھ سے کیا مطلوب ہے, آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں یقین کریں آج 31 سال میں میری شادی کو شروع ہو گیا نا. 55 ایئر ایج ہے, مجھے پیریڈ بھی اب نہیں ہوتے نا. اس بندے میں جو شوہر ہے اس نے پہلے بھی مجھے یعنی سارا پورا گھر انہوں نے یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ میری بہن میرا شوہر. جی میرا شوہر ہے, میرے شوہر کی بات کر رہی ہوں, میرے شوہر کی بات. اچھا آپ کا شوہر ہے آپ کے یہاں. اوکے اب آپ کے شوہر سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ شکایت یہ ہے کہ اس نے پورے گھر میں میری ساس کی خدمت کرو, اچھا میرے دیوروں کی خدمت کرو, میرے دیوروں کے بچوں کی. اوکے تو اس میں مجھے آپ میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ساحرہ نام ہے. ساحرہ میرا نام. ساحرہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کے شوہر کے اس. مجھے یہ بتائیں. جی مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے جو آج یہ لفظ بولے ہیں 5 دفعہ, صرف اس بات پہ بولے ہیں کہ وہ جو ان کے ماموں گھر میں رہتے ہیں وہ مجھے بتائیں نیچے واش روم میں ساری زندگی میں اس کی خدمت کرتے ہیں, لیکن اب میں ارتھرائٹس کی مریض ہوں. میرے ہاتھ پاؤں انگلیاں سویلنگ ہو جاتی ہیں, میری ہڈیاں درد کرتی ہیں, میں اب کام نہیں کر پا رہی. اس کو صرف میں نے یہی کہا ہے کہ اب اس کو یا تو گھر بھیج دو, اس کی اپنی بیوی گھر میں موجود ہے, اس کی بہو گھر میں موجود ہے, اس کا بیٹا گھر میں موجود ہے, رشتے دار موجود ہیں, اوپر میری نندے وغیرہ جو ہے وہ اوپر ہیں. یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ساحرہ, میرا وقت بھی قیمتی ہے اور آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. اس ساری کہانی کو جان کر مجھے کوئی حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو یہ بتا کر پورا قصہ کہانی میں کسی نتیجے پر یا کوئی آپ کی مدد کر پاؤں گا. یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا معاملہ ہے. آپ کے شوہر نے 5 بار اگر طلاق دی ہے اور وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق ہوگی. لیکن اگر وہ بیمار ہیں, ذہنی بیمار ہے اور شدید غصے کی کیفیت میں طلاق ہوئی ہے, آپ کو حیض تو آتا نہیں ہے, تو اس لیے اگر وہ بیمار ہیں, شدید غصے کی کیفیت کی طلاق ہے, تب تو شدید غصے میں طلاقیں نہیں ہوتی. اب یہاں آپ کا جو معاملہ ہے وہ کسی شخص کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. اب وہ شخص یہ تو آپ کے بچوں کا کام ہے نا, آپ کے رشتہ داروں کا کام ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی. میں نے خود اس کو یہی کہا. اچھا میں کیا کروں اس میں, میں کیا کروں بھائی؟ وہ شوہر میرا بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, میں کیا کروں؟ اس کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہوا ہے, وہ بھی سائیکو بنا ہوا. مجھے اوکے اس کو چھوڑ کے چلی جائیں, اپنے بچوں کے پاس رہیں. آپ چھوڑ کے جا سکتی ہیں. بچے میرے ادھر ہی ہیں نا, بچے تو میرے ساتھ نہیں جاتے نا. بچے میرے ساتھ ہیں تو میں چلی جاؤں. اوکے تو اوکے تو پھر اس میں بچے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, اور حل کیا ہے اس کا؟ میں تو بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ظاہر بات ہے, میں نے بچے پالے ہیں خود, چھوٹے چھوٹے بچے میں نے پالے. نہیں ساحرہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. ساحرہ آپ تھوڑی سی میں اس بڑھاپے میں کدھر جاؤں, مجھے بتا میں کدھر جاؤں؟ وہ مرد ہے نا, اس کے پاس جائیداد ہے, میں کدھر جاؤں بڑھاپے میں؟ مجھے بتائیں. نہیں آپ بچے یہ اتار لے. آپ بہن نے خود طلاق لے کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ, خود بھی یہاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن بھی.
اوکے یہ میرا کنسرن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ رونا دھونا مجھے سنا رہی ہیں، اس سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کا اگر حق مارا جا رہا ہے تو آپ حکومت سے مدد لے سکتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مدد لے سکتی ہیں. ہم تو آپ کی پاکستان کا پتہ ہے رول، پاکستان کا رول. اور میری بہن آپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی اور سعودی عرب میں دکھڑے سنا رہی ہو، تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا تو سعودی عرب کے ایک آدمی جو آپ کے ملک کا بھی نہیں ہے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ مجھ سے کیا اب مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ایک بندہ ذہنی مریض بھی ہے نا، میرا شور ظاہری بات. ذہنی بیمار اگر ہے تو میری بہن اس کا علاج کروایا جائے، اس کی طلاقوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اور یہ میں نے کہا آپ سے. صحیح، تسلی ہو گئی آپ کو بات کر کے؟ میں اس کے پاس جاتی نہیں ہوں، میں تو کہتی ہوں اور میرے بھائی سائرہ یہ میرا کنسرن تو نہیں ہے نا آپ اس کے پاس جاتی ہو نہیں جاتی ہو. یہ مجھے بتا کے کیا ملے گا آپ جاتی ہو یا نہیں جاتی؟ یہ میرا کیا کنسرن ہے اس میں؟ مطلب مجھے جان کر کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کے پاس جاتی ہو یا نہیں جاتی؟ البتہ جو ذہنی بیمار ہوتا ہے بہن، اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اگر وہ ذہنی بیمار ہے تو اس کی طلاق نہیں ہوئی. اب آپ یہ کہہ رہی ہو کہ فلانے کو میرے سر پہ لا کے رکھ دیا ہے، تو آپ اپنے بچوں سے مدد لو. بچے بھی آپ کی مدد نہیں کرتے، شوہر نے آپ کو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، تو اب پاکستانی حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ آپ 5000 کلومیٹر بیٹھا ہوا ایک شخص، اس کو اپنا دکھڑا سنا رہی ہیں. اس سے کیا حاصل ہوگا بہن؟ ٹھیک ہے، میں یہیں رہتی ہوں کیونکہ میری بات بچے تو میں نے پالے ہیں، میں ادھر ہی رہتی ہوں، میں تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. میں رہوں گی، میں نے کہا جی میں تو آپ کہاں جاؤ گی بچے میں نے پالے. میری بہن؟ آپ کہاں جاؤ گی اس عمر میں؟ میں کہاں جاؤں، ادھر ہی جاؤں گی نا، میں پھر ادھر ہی مرنا ہے. میں نے تو صبر کرو. میں نے تو ادھر ہی مرنا ہے. میری بہن صبر اب آپ صبر کرو گی آپ کو اجر ملے گا. سائرہ آپ صبر کرو گی اجر ملے گا. اور اس کے آدمی کی اگر مدد نہیں کر سکتی آپ، وہ جو ماموس نے لا کے رکھا ہوا ہے، دیکھیں یا تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. آپ ایسے نہیں، اگر ترس آ جاتا ہے اور تھوڑا بہت آپ صبر کر کے اس کی خدمت کر دیتی ہیں تو اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی اجر ہے. لیکن اگر آپ کچھ نہیں، آپ مکلف نہیں ہیں. اپنی محنت کو ضائع نہ کرو نا. 30 سال کی محنت ہے آپ کی، اس کو ضائع نہ کرو. صبر کرتی رہو اور اپنے بچوں کو تھوڑا سا، بچے بڑے ہیں وہ آپ کی سپورٹ کریں نا، وہ آپ کو سمجھیں. اب آپ آج میرا بیٹا بڑا آیا صبح، وہ کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کہانی سے مجھے کچھ ملے گا نہیں، نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا. آپ وہیں کی وہیں رہیں گی، دکھڑا ہی سنا رہی ہیں آپ. بس اس پہ میری تو صرف گزارش یہ ہے کہ آپ بہن صبر کرو، صبر کرو. اس کا حل یہ ہے، اگر اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے تو یا تو آپ اس سے چھوڑ کے چلی جاؤ. اب میں نے چھوڑ کے بھی نہیں جاتی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں کہاں رہوں گی، میرے بچے بھی نہیں جا رہے. تو پھر آپ کے پاس، آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ تو ایم اے ہو نا، کوالیفائڈ عورت ہو. بولتا رہے میں نے کدھر جانا، جو مرضی ہے، دن میں 10-100 دفعہ بولے میں نے تو ادھر ہی جانا، میں تو یہ کرنا ہے. تو بچوں کے ساتھ رہ رہی، تمہارے ساتھ تو میں رہ نہیں رہی. اب اچھا، آپ تو سائرہ آپ تو پڑھی لکھی خاتون ہے نا، آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ حال یہی ہے کہ ایسے شخص کو پھر بولنے دو، یہیں رہو. ویری گڈ، ویری ویری گڈ. یہ بالکل ٹھیک نتیجہ ہے آپ کا، یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جو کر رہا ہے کرنے دو، آپ صبر کر کے. اور ہاں بس یہ اچھا ہے. اسی نتیجے، اور کسی کو دکھڑا سنانے سے آپ کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ گھر کی بات ہے گھر میں رکھو. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ، اللہ ان کی مدد فرمائے. میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کی باتوں کو سنوں، لیکن جب عورتیں بولنا شروع کرتی ہیں نا، آپ یقین کیجئے بعض عورتیں، ایک خاتون نے کل 1.5 گھنٹہ لیا ہے میرا، 1.5 گھنٹہ.
اور اچھی بات یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کی اس نے فیس پے کری ہے. تو آئی واز باؤنڈ ٹو لسن ہر واللہ. اینڈ آئی کمپلیٹلی, مطلب بہت ساری ریلیونٹ چیزیں تھیں اور بہت ساری ارریلیونٹ باتیں تھیں, لیکن اس نے چونکہ پے کیا تھا میں اس کی باتوں کو سنتا رہا. آپ بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے عاقل صاحب آپ طلاق کے مسئلے میں میری رہنمائی کریں, میں آپ کی ہر گفتگو کو سنوں گا خندہ پیشانی سے, ایک ہی نشست میں ہر چیز سن کر آپ کی پریشان, چاہے وہ اس میں 10 گھنٹے لگ جائیں میں نہیں بھاگوں گا. لیکن کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے جو چینل کی سپورٹ ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے, اور آپ سپورٹ کیجئے. آپ کے مسئلے کا حل 99.9% میں کہتا ہوں کہ وہ طلاقیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ہو رہی ہیں نا, جیسے انہوں نے یہ 5 مرتبہ روزانہ طلاق دیتا ہے, ذہنی بیمار ہے وہ شخص. ذہنی بیمار کی طلاق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کے, اور یہ میں صبح سے کہہ رہا ہوں, لیکن نہیں جناب عاقل صاحب آپ سے بات ہی کرنی ہے. اب بات کرنے سے کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عاقل صاحب سے بات کر لے سے ان کا اچھا لگتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, شکریہ آپ کا بہن, اللہ آپ کو اچھا رکھے. اوکے.